عمران خان صاحب نے کچھ اپنی غلطیوں کا اقرار بھی کیا ہے. میرے شولڈر میں انجری ہوئی, میں نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن ٹیکے وغیرہ لگا کے کھیلا اور پہلے میچ کے بعد انہوں نے مجھے نکال دیا. انگلش جو پریس تھی انہوں نے لکھا عمران کانٹ, میری لڑائی ہو گئی وہاں پہ, تو انہوں نے 10 دن بعد مجھے نکال دیا. تو اس کے بعد جو کسی ذمہ داری والی جو نوکری ملی ہے وہ پھر وزیر اعظم کی ملی ہے, اور وہاں سے بھی پھر ان کو نکال دیا گیا. کہتے مجھے روٹی کھانے کا بہت شوق تھا, روٹی پوری نہیں ملتی تھی. لیڈی ڈائنا جب ہمارے گھر آئی, باتھ روم کے اندر جو ہے وہ نلکا کھولا تو پانی کے اندر کرنٹ تھا, تو لیڈی ڈائنا کو جو ہے وہ کرنٹ لگ گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ دو مختلف بڑی امپورٹنٹ خبریں شیئر کرنی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے, اور کل وہ سنو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ انٹرویو چلا. 2 دن میں عمران خان صاحب کے 2 انٹرویوز سنو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ چل چکے ہیں. ایک انہوں نے پہلے حبیب اکرم صاحب کو دیا تھا, اور ایک ہارون رشید صاحب کو جو ہے انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے. مجھے پتہ لگا کہ ہارون رشید صاحب کو جو انٹرویو دیا گیا وہ ایکچولی پہلے ریکارڈ ہوا تھا, وہ چلا اب ہے. لیکن جو انٹرویو حبیب اکرم صاحب کو دیا تھا وہ نسبتاً زیادہ لیٹسٹ تھا, جو ایکچولی پہلے چل گیا. خیر اینی ویز, دونوں میں فرق یہ تھا کہ ہارون رشید صاحب کو جو دیا گیا انٹرویو تھا وہ کچھ حد تک پروفائل انٹرویو تھا, جس میں عمران خان صاحب بیسکلی اپنے ماضی کے بارے میں میں کتنا عظیم انسان ہوں, مجھے کیا کیا میں نے زبردست کام کیے ہیں, اور مطلب تعریفوں کے پل اس کے اندر خود ہی اپنے بارے میں باندھے جا رہے تھے. میں نے یہ کام کیا تو میں نے وہ کام کیا, یہ بیسکلی وہ باتیں کر رہے تھے. عام طور پہ پروفائل انٹرویوز جو ہوتے ہیں وہ میری نظر میں خاص تہواروں پہ, خاص موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں. جب کسی کی کوئی سالگرہ ہو جائے, یا اس نے بہت بڑا کام کر لیا ہو, یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہوں. تو کل مجھے جو صرف ایک چیز جو نظر آئی اس انٹرویو کے چلنے کی, وہ صرف یہی تھی کہ 25 دسمبر تھا. مطلب اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مناسبت سمجھ نہیں آئی, لیکن ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, ہر ایک کا اپنی مرضی ہے, وہ جس قسم کا بھی انٹرویو کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, اس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ اپنی غلطیوں کا اقرار بھی کیا ہے. تمام غلطیوں کا نہیں کیا, بڑی چھوٹی سی مائنیوٹ چند غلطیوں کا اقرار بھی کیا ہے. ذرا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور غلط بیانی کہاں پہ کی ہے ذرا میں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں تھوڑی دیر میں رکھتا ہوں. اچھا جی, سب سے پہلے تو سٹارٹ ہوا کہ جی خان صاحب جو ہارون رشید صاحب تھے, انہوں نے کہا جی یہ بیسکلی یہ غیر سیاسی گفتگو ہونی ہے, ایون دو انٹرویو میں آگے چل کے سیاسی گفتگو کچھ حد تک ہو ہی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہیں گے. بائی دا وے, جو بھی انفارمیشن میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں ہارڈلی کوئی چیز نہیں تھی, یہ سب کچھ کافی حد تک لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ کی غیر سیاسی زندگی اچھی تھی یا سیاسی زندگی اچھی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حدیث ہے کہ انسان کو قبر میں جانے تک علم سیکھنا چاہیے, انسان کی زندگی میں بدلاؤ جدوجہد سے آتا ہے. میں نے ورلڈ کپ میں, اب آ گیا ورلڈ کپ, ظاہر ورلڈ کپ کے بغیر تو ایسی گل نہیں کرنی. میں نے ورلڈ کپ میں بڑی محنت کی کیونکہ میں 40 سال کا ہونے والا تھا. میں نے بڑی محنت کی کیونکہ میں آخری دفعہ کھیلنے والا تھا. ورلڈ کپ سے پہلے میرے شولڈر میں انجری ہوئی, میں نے کسی کو نہیں بتایا, لیکن ٹیکے وغیرہ لگا کے کھیلا. ہارنے پہ جب مایوسی ہوتی ہے تو پھر اس سے کریکٹر جو ہے وہ انسان کا بنتا ہے. پھر ان سے سوال ہوا جی کہ کرکٹ سے عشق کیسے ہوا؟ 8 میں تو آپ نہیں تھے, چودھری نثار کہتے ہیں کہ میں کیپٹن تھا, تو آپ 12ویں کھلاڑی تھے. تو انہوں نے کہا کہ چودھری نثار تو ویسے 50 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, لیکن میں 8 کا جو ہے وہ میں بہترین کھلاڑی تھا, یہ خان صاحب نے فرمایا. پھر ان سے سوال ہوا کہ چودھری نثار کیپٹن نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ نثار کیپٹن تھا, لیکن میں 2 سال کھیلا تھا 8 کی طرف سے, لیکن میں کیپٹن نہیں تھا 2 سال جب میں 8 میں کھیلا تھا. انہوں نے کہا میری خالہ کے بیٹے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے, اور تو مجھے گھر سے وہ چیز ملی, میرے لیے رول ماڈلس تھے وہ دونوں. پھر ان سے سوال ہوا کہ شروع میں تو آپ فلاپ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا پہلا میچ میں 18 سال کی عمر میں کھیلا انگلینڈ میں, اور پہلے میچ کے بعد انہوں نے مجھے نکال دیا. سب نے کہا کہ اب یہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا. اچھا, جہاں تک عمران خان صاحب کے پہلے میچ کی بات ہے نا, تو پہلے میچ کی صورتحال یہ ہے, میں ایکچولی چیک کر رہا تھا کہ خان صاحب کے پہلے میچ میں کیسی پرفارمنس تھی. تو یہ جو پہلا میچ تھا نا, انہوں نے جون 1971 میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا انہوں نے, اور انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کے دورے پہ گئی ہوئی تھی. برمنگھم میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ڈیبیو کیا تھا, اور پہلی اننگ میں عمران خان صاحب 5 رن بنا کے رن آؤٹ ہو گئے تھے. اور پاکستان نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی تھی اپنی پہلی اننگ, اور اس کے بعد انگلینڈ نے 2 اننگز کھیلی تھی, ان کو فالو آن ہو گیا تھا. انہوں نے 2 اننگز کھیلی تھی, تو 2 اننگز میں جو عمران خان صاحب نے اوور کرائے تھے, پہلی اننگ میں 23 اوور کروائے تھے, اور دوسری اننگ میں ان کو صرف 5 اوور دیے گئے تھے.
تو انہوں نے اپنے ان ٹوٹل وہ جو 28 اوور انہوں نے کرائے تھے اس میں کوئی بھی وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے. تو 5 رن بیٹنگ میں بنائے تھے اور کوئی وکٹ نہیں لی تھی, جس کی وجہ سے آبویسلی پھر بنتا ہی تھا کہ ان کو جو ہے وہ ڈراپ, اور عمر بھی خیر بڑی چھوٹی تھی, کہہ رہے ہیں 18 سال میری عمر تھی, تو اس لیے ان کو پھر ڈراپ کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پھر کم بیک کیا. اچھا کم بیک بھی جو ہے پھر ان کا 3 سال کے بعد 1974 میں ان کا کم بیک ہوا تھا, اور وہ بھی انگلینڈ کے خلاف سیریز کے اندر ہی ہوا تھا. خیر اس کے اندر بھی میں نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس اس کے اندر بھی نہیں تھی. مطلب انہوں نے پہلے میچ میں جو ہے وہ پہلی اننگ میں 23 رن, دوسرے میں 31 رن بنائے, 3 وکٹیں حاصل کی. پھر اس کے بعد دوسرے میچ میں 4 رن بنائے تھے ٹوٹل اور 2 وکٹیں حاصل کی تھی, اور تیسرے میں جو ہے وہ پہلی اننگ میں 24 رن, دوسرے میں 10 رن انہوں نے بنائے تھے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تھی. تو کوئی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ان کی کم بیک جب سیریز ہوئی اس کے اندر بھی خیر نہیں تھی. آگے چل کے بہرحال ویسے اس حوالے سے بھی ایک تضاد آتا ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اخباروں میں عمران خان, انہوں نے وہاں پہ انگلش جو پریس تھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے بجائے انہوں نے لکھا عمران کانٹ, یہ انہوں نے لکھا. تو لیکن میں نے پھر میں نے محنت کی, میں نے کم بیک کیا. 3 سال کے بعد جو ہے میری واپسی ہوئی. ان سے سوال ہوا جی پھر آپ نے 3 سال کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں آکسفورڈ یونیورسٹی چلا گیا تھا, میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا. اور پھر ان سے سوال ہوا کہ آکسفورڈ جو ہے آپ کو کرکٹ کی بنیاد پہ ایڈمیشن ملا؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے اوورسیز کی بنیاد کے اوپر مجھے ایڈمیشن ملا, اور جو 3 سال کا کورس تھا میں نے 2 سال کے اندر جو ہے وہ مکمل کیا. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ وہاں آکسفورڈ میں بھی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے؟ انہوں نے کہا ہاں, وہاں پہ میں آکسفورڈ میں جو ہے میں کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا. میں نے پڑھائی جو ہے صرف والدہ کی وجہ سے کی. پھر ان سے سوال کیا کہ جی آغا صاحب آپ کو پیسے بھیجتے تھے؟ میرے خیال میں ان کے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ کیا والد صاحب آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے وہاں سے کماتے تھے؟ تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ایکچولی. انہوں نے کہا پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو والدہ نے پڑھائی کا پریشر ڈالا اس کا مجھے کرکٹ میں بہت فائدہ ہوا, کیونکہ میں باقیوں سے بہتر کرکٹ کو اس وجہ سے ریڈ کرتا تھا. میرے پہلے سال انہوں نے 500 پاؤنڈ میری یونیورسٹی فیس بھیجی. میری بہن اس وقت لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی. انہی دنوں میں بنگلہ دیش بن گیا تو روپے کی ویلیو کم ہو گئی. اس کے بعد میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع کی تو اس میں اتنے پیسے کما لیتا تھا. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ وہاں پہ کیا کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جاب میں نے صرف اپنی یونیورسٹی کے پہلے سال کی کیونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے. تو ان سے سوال ہوا کہ سیلز مین کی جاب کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کرسمس جاب ہوتی ہے, وہ 3 ہفتے کی تھی. میری لڑائی ہو گئی وہاں پہ, تو انہوں نے 10 دن بعد مجھے نکال دیا. تو خان صاحب جو ہے وہ اپنی کم عمری کے دور کے اندر بھی جو ہیں وہ لڑتے بھڑتے رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ لگا ہے. ان کو 10 دن کے بعد ان کی پہلی نوکری سے جو ہے ان کو نکال دیا گیا تھا. اچھا ویسے میں کبھی کبھار اگر میں اٹھا کے دیکھتا ہوں نا تو کرکٹ کیریئر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں, میں تو کرکٹ بھی ایک قسم کی نوکری ہوتی ہے نا, آپ کو پیسے ملتے ہیں, آپ کھیلتے ہیں, آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو اگر آپ اس پورے عمران خان صاحب کے کیریئر کو اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب نے یہ پہلی نوکری جو ہے وہ ادھر کی تھی جہاں پہ ان کو 10 دن کے بعد نکال دیا گیا. اور دوسری نوکری جو کی ایک ایم این اے کے علاوہ, ایم این اے بھی رہے ہیں نا, تو اس کے بعد جو کسی ذمہ داری والی جو نوکری ملی ہے وہ پھر وزیر اعظم کی ملی ہے, اور وہاں سے بھی پھر ان کو نکال دیا گیا. مطلب وہاں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ مختلف نوکریوں سے 2 دفعہ جو ہے اب نکالے جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ جی بالنگ ایکشن, انہوں نے کہا کہ میرا بالنگ ایکشن جو ہے وہ کچھ مسئلہ تھا اس کے اندر. مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بالنگ ایکشن جو ہے نا وہ خراب ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے. لیکن چونکہ اس وقت کیمرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے, کیمرے کی ٹیکنالوجیز نہیں تھی کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے بالنگ ایکشن میں کیا مسئلہ ہے. تو بڑا حیران کن انہوں نے پھر انکشاف کیا. انہوں نے کہا پھر میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب میں اپنے آپ کو بالنگ ایکشن کرتے ہوئے دیکھا, اور 1 منٹ میں مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک صلاحیت ہے کہ آپ ویسے تو اپنے آپ کو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اوبیسلی, کیونکہ اس وقت کیمراز کی ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن خواب میں انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ میں بالنگ کس طرح کراتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد جو ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے بالنگ میں کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 18 سال کی عمر میں ڈینس لیلی کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں اس طرح کا فاسٹ بالر بننا چاہتا ہوں. میں نے 4 سال لگائے پھر اس میں کہ میڈیم سے فاسٹ بالر میں بنا. پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا جب میں اپنی انہوں نے کہا پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی فاسٹ بالر جو ہے وہ بناؤ. تو انہوں نے کہا کہ آگے چل کے انہوں نے کہا کہ پھر میری ٹانگ میں جو ہے ہیئر لائن فریکچر ہو گیا, لیکن پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ فریکچر کس طرح ہوا ہے. تو جب میں واپس آیا تو پھر یہاں پہ پھر انہوں نے بتایا کہ میرا ایکشن خراب ہو گیا ہوا تھا. پھر میں نے خواب دیکھا کہ میرے ایکشن میں پرابلم کیا ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ سخت ورزش کی عادت اسی زمانے میں پڑی. انہوں نے کہا میں آل راؤنڈر تھا, عموماً کرکٹر ایک ہی فیلڈ کے ہوتے ہیں, مجھے دونوں فیلڈ میں محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی. میں فاسٹ بالر تھا تو فٹنس چاہیے تھی, مجھ سے پہلے کوئی فاسٹ بالر تھا ہی نہیں. اچھا اب یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ مجھ سے پہلے کوئی فاسٹ بالر تھا ہی نہیں, یہ اٹ سیلف
ایکچولی اتنا کانٹرڈکٹری بات ہے عمران خان صاحب کی کہ بس میں ہی میں ہوں, میرے علاوہ جو ہے وہ کوئی فاسٹ بالر کبھی رہا نہیں ہے. اب میں نے چیک کیا, عمران خان صاحب کا جو ڈیبیو ہوا تھا نا پاکستان کے لیے, وہ 3 جون 1971 کو ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ یہ پاکستان کے لیے کھیلے, ان کا ڈیبیو ہوا. لیکن سرفراز نواز جو آپ میرے خیال میں سبھی جانتے ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے, مجھے ان کو انٹروڈیوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا ڈیبیو 6 مارچ 1969 کو ہو چکا تھا. یعنی ان کے ڈیبیو سے 2 سال پہلے سے وہ آلریڈی آ چکے تھے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف سرفراز نواز, ان سے پہلے کئی میڈیم فاسٹ بالرز بھی جو ہے وہ آ چکے ہوئے تھے. لیکن سرفراز نواز جو ہے وہ آلریڈی اپنا ڈیبیو کر چکے تھے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی فاسٹ بالر نہیں تھا. تو پھر اس کے علاوہ اور باتیں ہوئیں, اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جناب آکسفورڈ میں کس طرح ٹائم گزرا ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میری محترمہ بے نظیر بھٹو سے وہاں پہ ملاقات ہوا کرتی تھی, کیونکہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہاں پہ آکسفورڈ یونین کے الیکشن لڑتی تھیں, تو اس سلسلے میں میری ملاقات ہوتی تھی. ہم کھانا کھانے, کہتے ہیں مجھے روٹی کھانے کا بہت شوق تھا, روٹی پوری نہیں ملتی تھی, تو میں کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. وہاں پہ انہوں نے کافی کھانے کے ارینجمنٹس کیے ہوتے تھے بے نظیر بھٹو نے, تو ہم پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھاتے تھے. اس کے علاوہ تیتر کے شکار کا ان کو بڑا شوق ہے. پشاوری چپل پہننے کا جو ہے کہاں سے عادت پڑی. پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جی کپڑوں کے لحاظ سے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پینٹ شرٹ پہننے کا کانسیپٹ ہے, میں اس کے اس لیے خلاف ہوں کیونکہ یہ مجھے غلامی کا ایک تصور اس سے لگتا ہے جیسے آپ نے غلامی کی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پینٹ شرٹ پہننے سے غلامی کے تصور کا کیا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو وہ بڑے مشہور تھے کہ بڑے کمال قسم کے وہ سوٹس پہنا کرتے تھے. تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کے اندر کوئی غلامی کا کانسیپٹ تھا, ایسا تو کوئی چکر ہی نہیں, بلکہ انہوں نے یہ ملک آپ کو دیا جس کے کل کو آپ اگلے دن جا کے پھر وزیر اعظم بنے. تو ان چیزوں سے طے نہیں ہوتا. مطلب صرف قائد اعظم محمد علی جناح نہیں, اس کے بعد بھی بہت سے پاکستان کے مختلف وزرائے اعظم آئے, ذوالفقار علی بھٹو, ایوب خان صدر رہے, مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر رہے, اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سوٹس پہنے, سب کچھ پہنا. تو ان چیزوں سے تعین نہیں ہوتا. خیر بہرحال یہ ان کی سوچ ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ خود وزیر اعظم تھے تو آپ کا جو اپنا جو وزیر خارجہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب بڑے کمال قسم کے سوٹس پہنتے ہیں, بہت زبردست. ہی از آلویز ویری ویل ڈریسڈ, میں اس بات کی تعریف کروں گا ان کی. تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ ان کی رائے ہے اور میں ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں. لیڈی ڈائنا کے بارے میں انہوں نے بتایا جی لیڈی ڈائنا جب ہمارے گھر آئی تو اس نے وہ پانی, اس نے باتھ روم کے اندر جو ہے وہ نلکا کھولا تو پانی کے اندر کرنٹ تھا, تو لیڈی ڈائنا کو جو ہے وہ کرنٹ لگ گیا. تو یہ واقعہ بھی انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا وہ میرے گھر وہاں پہ کوئی کام ہو رہا تھا بجلی وغیرہ کا, تو انہوں نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے پانی کے اندر جو ہے وہ کرنٹ آ گیا. اچھا, پھر سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنا بتایا کہ جی صحت کارڈ اور یہ کتنی زبردست چیزیں ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی مجھے جس چیز کا افسوس ہے جو میں نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکا. جو مجھے کرنی چاہیے تھی وہ میں نہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکا. اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کی نا جماعت کا نام ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف, انصاف ملتا ہی صرف اور صرف قانون کی حکمرانی سے ہے. جس موٹو کے اوپر آپ نے ایکچولی یہ جماعت بنائی ہے, جس نام کے اوپر آپ نے یہ جماعت بنائی ہے, وہ جماعت اپنا پہلا موٹو ہی اچیو نہیں کر سکی اپنے دور حکومت میں. اس سے بڑھ کے اور کیا فیلئر ہوگا. یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ 11 کرکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ چنی جائے اور ان کو جب گراؤنڈ میں اتارا جائے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں, ہاکی کھیل سکتے ہیں, لیکن کرکٹ نہیں کھیل سکتے جس کام کے لیے ایکچولی انہیں چنا گیا ہے. تو آپ کی جماعت کا نام تحریک انصاف ہے اور آج آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات یہ ایکسیپٹ کی کہ میں نے بہت سے جگہوں کے اوپر جو ہے غلط لوگوں کو میں نے لگا دیا. عثمان بزدار کے حوالے سے بھی ایکچولی سوال ہوا. انہوں نے ڈائریکٹلی عثمان بزدار کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے بہت جگہوں کے اوپر غلط لوگوں کو لگایا اور میں نے سیکھا, میں نے اس چیز سے سیکھا. اب میرا یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نا, میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس ملک کو بھی ایک کرکٹ ٹیم سمجھتے ہیں کہ جی 1971 میں میرا ڈیبیو ہوا, او ہو نہیں ہو سکا, چلو کوئی مسئلہ نہیں, 3 سال کے بعد دوبارہ آ گئے, 3 سال کے بعد دوبارہ آ گئے, ہاں جی ٹھیک ہے میں نے بڑی محنت کی اور میں آ گیا, تو ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ بھی کم بیک ہو جاتا ہے. بھائی یہ ملک ہے, یہ ملک ہے, یہ ملک آپ کے ایکسپیریمنٹس کے لیے نہیں بنا ہوا. یہ کرکٹ کی پچ نہیں ہے کہ یار میں نے آج میچ اچھا نہیں کھیلا, چلو اگلی دفعہ مجھے دوبارہ باری ملے گی تب میں سکور کر لوں گا. یہ آپ کے ایکسپیریمنٹس کے ساتھ نہیں چل سکتا
کہ جی اچھا وہ اس بار تو مجھ سے غلطی ہوگی، چلو کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس ٹیم نہیں. آپ نے جھوٹ بولا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. آپ نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو خواب دکھائے ہوئے تھے لوگوں کو، وہ خواب نہیں پورے ہوئے تھے. آپ نے لوگوں کی زندگی یہ جیرن کر دی تھی. اور ایک سال انہوں نے کہا، ایک سال تو میں اس میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک سال تو میں فائر فائٹنگ کرتا رہا. تو بھائی یہ فائر فائٹنگ کا آپ کا کام نہیں، کیونکہ آپ کو آتا نہیں تھا نا کام، اس لیے فائر فائٹنگ کرتے رہے. اگر آپ نے اس سے پہلے محنت کر لی ہوتی، آپ کی ایک ٹیم بن چکی ہوتی، تو آپ کو پتا ہوتا میں نے ٹیم کو چلانا کس طرح ہے. اور میں آج بھی آپ کو یہ بتا دوں، یہ سارا کچھ یہ جو ٹوپی ڈرامہ چلتا ہے نا یہاں پہ، یہ سائفر شائفر اور یہ میر جعفر میر صادق، یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کے پاس ابھی بھی ٹیم نہیں ہے. اور آپ کی ٹیم کے اندر جس قسم کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس قسم کی یہ وہی ساری ٹیم ہے ساری کی ساری پچھلی. مجھے ذرا بتائیے، مجھے اپنی پوری ٹیم کے اندر سے بتائیے کون سا نیا ہیرا آپ نے تلاش کر لیا، کون سا نیا ایسا بندہ آپ لے آئے ہیں جیسا کہ اے آ گیا میرے کول، اب میں بڑا فرق میں جو ہے نا میری پرفارمنس بڑی زبردست ہوگی. وہی لوگ ہیں سارے کے سارے. کون سی نئی چیز ہے؟ تو یہ آپ تجربہ گاہ نہیں ہے ہمارا ملک یار. یہ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلتے رہے بیٹھ کے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک سوال ہوا کہ سیاست پہ تو بات نہیں کرنی تھی لیکن اس طرف چلی گئی ہے، آپ آ جائیں تو کیا کریں گے، مطلب آگے کیا کریں گے. انہوں نے کہا ایک مرتبہ آپ کے اچھی اکثریت اگر آ جائے تو آپ قانون تبدیل کر سکتے ہیں. نون لیگ میں بڑے بڑے مافیاز کے کنیکشنز تھے، سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے اینکر نے کہا کہ جی نون لیگ نہیں، کاف لیگ اور منس لائی کے بارے میں بھی ایسی ہی شکایات تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان قبضہ گروپوں کو پکڑتے تھے تو اگلے دن باہر آ جاتے تھے. بھائی آپ کا فیلئر ہے، یا آپ کا فیلئر ہے یا آپ اس کے لیے قصوروار ہیں. پھر ان سے سوال ہوا کیا کہتے ہیں ایف بی آر کے حوالے سے، کہ شبر زیدی کہتا ہے کہ ایف بی آر میں 90% افراد کرپٹ ہیں، آپ نے تو ان کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. انہوں نے کہا جی ہماری ریکارڈ کلیکشن ہوئی تھی، بس اتنی انہوں نے بات کی. ان سے پھر پوچھا گیا جی اس سے دگنی ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا میں دیکھنے والوں کو ایک بات بتا دوں، جب تک لوگوں میں خوف نہیں ہوگا کرپشن ختم نہیں ہوگی. پھر ان سے سوال ہوا جی آپ نے شہزاد اکبر کو لگا دیا، اس کی کیپیسٹی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر کی بات نہیں کر رہا، کئی جگہ ہم نے غلط لوگ لگائے. کئی لوگوں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ ان کو کوئی پوزیشن دیتے ہیں. وہی میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. تو یہ بیسکلی عمران خان صاحب کا اپنی ایک تو تعریفیں کہ میں نے بڑا زبردست کام کیے، ایک تو وہ، اور کچھ اقرار بھی کہ غلطیاں کہاں پہ ہوئی. لیکن اگر اقرار کی بات کریں نا غلطیوں کی، تو غلطیوں کی اتنی بڑی ایک لسٹ ہے. میں پرسنل اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ انسان نے اگر ماضی کے اندر کوئی غلطیاں کی ہوں نا، سب سے پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. پاکستانی عوام سے سچ بولیے. میں آئی سویئر اپون گاڈ میں عمران خان صاحب کو جج نہیں کروں گا اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یار میں نے ماضی میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور میرے بارے میں جو رپورٹ ہوا ہے، جو میرے بارے میں مختلف اخباروں میں آتا رہا، آڈیوز آئیں، بہت کچھ ہوا، سب میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہے. لیکن گریٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو کہے ہاں یار میں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اس بات کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کم از کم، میں کون ہوتا ہوں درگزر کرنے والا، لیکن پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کو درگزر کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے. لیکن آپ سب سے پہلے ایکسیپٹ تو کریں. اس کے علاوہ عارف الوی صاحب کی جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی صحافیوں سے، کاروباری افراد سے اور غیر ملکی سفارتکاروں سے. تو ایک تو انہوں نے اس کے اوپر نجی گفتگو کی ویڈیوز آڈیوز جاری ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی نئی شروعات کے لیے ماضی کو بھلانا ہوگا. ملک میں کسی کو بھی صرف الزام کی بنیاد پر جیل میں ڈالنا بہت ہی آسان ہے. اداروں اور عدلیہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. بلاول بھٹو نے بھارت کو جو کچھ کہا تھا ابھی پچھلے دنوں، وہی دی بچر آف گجرات، اس حوالے سے اس کی بھی انہوں نے تعریف کی. اچھا اب اس میں ایک ڈفرینس ہے کہ یہ ایکچولی ہیڈ لائن بھی چل رہی ہے کہ ان سے جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس حوالے سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ دوسرے فریق کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں اور وہ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ جی جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے سینٹ میں عمران خان کی مدد کی اور انہوں نے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی مدد کی، مجھے اس کا علم ہے. یہ جو پرٹیکولر سینٹنس ہے، یہ جو پرٹیکولر بات ہے، اس کے اوپر آلریڈی ایوان صدر جو ہے نا وہ ایک بیان جاری کر چکا ہے کہ جی غلط کوٹ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ جنگ کے اندر یہ رپورٹ ہوا ہے، جنگ نے کہا ہے کہ جی
عارف علوی صاحب نے ایکچولی یہ بات کہی ہے، لیکن ایوان صدر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کی. سو آئی ول جسٹ لیٹ اٹ گو. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ مطلب جس طرح یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت احسانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان احسانات کو احسانات ماننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں ماننا چاہتے. ایک زمانے میں مطلب عمران خان صاحب کے اپنے بیانات ہیں جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں کہ جناب ان سے زیادہ تو جمہوریت پسند بندہ ہی کوئی نہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اور ان کے ہونے کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم کام کرنے کے لیے جو ہے وہ قابل ہوئے ہیں. تو لیکن اب اگر آپ ظاہری بات ہے ایک پی ٹی آئی سپورٹر ہوں گے تو آپ کہیں گے جناب جنرل باجوہ سے بڑا ولن ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، اور جو سارا کچھ تسی ساڈے واسطے کیتا بھی ہو ساڈے تے کوئی احسان نہیں کیتا. یہ آج کل کی یہ پوزیشن یہ ہے. تو لیکن یہ حقیقت ہے، میں خود یہ بات جانتا ہوں، مطلب میں کیا جانتا ہوں، پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے باقی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کون کون سے احسانات کیے ہیں. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.